ڈاکوؤں کے نزدیک پولیس کی کوئی حیثیت نہیں، پولیس میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا فقدان کیوں؟ خطرناک گینگ کا خاتمہ کرنے والے ذوالفقار چیمہ جیسے بہادر افسر کہاں گئے؟ کیسے ایک ڈان کو بیرون ملک سے واپس آنے پر مجبور کیا؟ زبردست کالم۔ کچے کے ڈاکوؤں کا دائرہ جرم دن بدن وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اور اسی شرح سے وہاں کے رہنے والوں میں خوف و ہراس کے ساتھ ساتھ احساس عدم تحفظ بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ پولیس فورس جو عوام کو تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے، خود حکومت کے غیر مؤثر اور غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے عدم تحفظ کا شکار ہے۔ کالم نگار شکیل انجم اپنے تازہ کالم میں اس حوالے سے تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پولیس کا وہ حلقہ جو ان جرائم پیشہ گروہوں کے خاتمے کے لیے مؤثر اور قابل عمل حکمت عملی بنانے کا ذمہ دار ہے، اپنے ریاستی فرائض بھول کر حکمرانوں کی غلامی میں لگا ہے، اور یہ سوچنے کے قابل نہیں کہ کہاں ان کی حکمت عملی میں جھول ہے، کہاں منصوبہ بندی میں کمزوریاں ہیں، جس کے سبب وہ امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہے اور عوام میں عدم تحفظ کا احساس بیدار ہو رہا ہے۔ کیوں کچے کے ڈاکو اس قدر دلیری کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا حصار توڑ کر آبادیوں میں گھس آتے ہیں اور کئی زمینداروں، صنعتکاروں اور سیاستدانوں کو اغوا کر کے کسی رکاوٹ کے بغیر اپنی پناہ گاہوں میں لے جاتے ہیں اور تاوان کی بھاری رقوم لے کر رہا کرتے ہیں؟ کئی میلوں پر محیط کچے کا علاقہ ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کے زیر تسلط ہے، لیکن کوئی حکومت ان ریاست دشمن عناصر حکومت یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ حکام کو یہ پیغام دینے کے لیے باوردی پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے کچے کے علاقے میں لے جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک پولیس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ علاقے کے اکثر پولیس اہلکار ان کے لیے کام کرتے ہیں یا ان کے ساتھی اور کارندے ہیں، اور یہ موقف درست ہو سکتا ہے کہ ایسے علاقوں کی پولیس ان جرائم پیشہ عناصر کے سہولت کار اور مخبر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس کارروائی سے پہلے جرائم پیشہ عناصر کو ان کے خلاف آپریشن کی خبر ہو جاتی ہے۔ کالم نگار کے بقول یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ حکومت اس متعلقہ وزارت یا پولیس کی اعلیٰ قیادت اس سنگین معاشرتی مسئلے پر غور کرنے، اس کے بارے میں سنجیدگی سے منصوبہ بندی کرنے یا اس قومی مسئلے کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنے میں دلچسپی اور نہ ہی ارادہ رکھتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ پولیس کی اعلیٰ ترین سطح پر بھی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا فقدان بلکہ انتہائی حد تک پروفیشنلزم کے بارے میں لا علمی ہے۔ پولیس حکام کریک ڈاؤن کے لیے کسی بڑے سانحے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جب کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کے بعد غیر پیشہ ور پولیس افسروں کو ہاتھوں پیروں کی پڑ جاتی ہے، اور اس وقت ان کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ایسے سانحات کی آئندہ روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرنا ہے، بلکہ ان کا وقتی مطمع نظر صرف حکمرانوں کو مطمئن اور خوش کرنا ہوتا ہے، جس میں وہ اس قدر تربیت یافتہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام آسانی سے کر گزرتے ہیں، کیونکہ انہیں پالیسنگ کی نہیں غلامی کی تربیت ہوتی ہے۔ منصوبہ بندی کی اہلیت اور پروفیشنل پالیسنگ کا فقدان ان کی بنیادی خوبی تصور کی جاتی ہے، اور یہی خوبی انہیں عروج پر پہنچاتی ہے۔ پیشہ ورانہ تربیت کی بجائے سیاسی آقاؤں کی غلامی میں مہارت بہترین میرٹ تصور کیا جاتا ہے۔ کالم نگار نے کچے کے ڈاکوؤں سے نجات کے لیے ایک دبنگ پولیس افسر کی تعیناتی کا مشورہ دیتے ہوئے ایسے ہی ایک افسر کی مثال پیش کی جس نے بڑی بہادری اور بے مثال حکمت عملی سے نہ صرف ایک خطرناک گینگ کا خاتمہ کیا بلکہ اس گینگ کے سربراہ کو بیرون ملک سے واپس آنے پر بھی مجبور کیا۔ شکیل انجم کالم میں پولیس افسر کے اس کارنامے کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ذوالفقار چیمہ جیسا کوئی منصوبہ ساز اور ماہر پیشہ ور آفیسر کہاں ڈھونڈا جائے جس نے گجرانوالہ شیخوپورہ اور ان ڈویژنز کے زیر انتظام اضلاع میں امن قائم کیا، جہاں بڑے صنعتکاروں اور کاروباری شخصیات کے اغوا کر کے اربوں روپے تاوان وصول کرنا معمول کی بات تھی۔ یہاں تک بیشتر صنعتکاروں اور تاجروں نے اپنے کاروبار بیرون ملک منتقل کرنا شروع کر دیے تھے۔ جب ذوالفقار چیمہ نے ریجنل پولیس چیف کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی تو اس علاقے میں دہشت پھیلانے والے عناصر کی تفصیلات حاصل کی اور جرائم کی دنیا انڈر ورلڈ مافیا کے مرکزی کرداروں کی فہرستیں مرتب کی، تو معلوم ہوا کہ جرائم کی دنیا پر ننھو گوریا گینگ حکمرانی کر رہا ہے، اور پولیس اور سیاست کے کھلاڑیوں میں ضرورت ہی نہیں کہ وہ اس کے راستے کی رکاوٹ بنیں۔ کہتے ہیں کہ ننھو گوریا خوف کی ایسی علامت تھا جو بارڈر پار بھی سنا اور محسوس کیا جاتا تھا۔ اس وقت ننھو گوریا کا پایہ تخت شاید بینکاک یا ہانگ کانگ میں تھا جب ذوالفقار چیمہ نے گجرانوالہ اور شیخوپورہ میں جرائم مافیا اور انڈر ورلڈ کا قلعہ قمع کرنے کے لیے چارج سنبھالا تھا۔ اس پروفیشنل پولیس افسر نے جرائم کی دنیا کو تاراج کرنے کی اس قدر مربوط اور مضبوط منصوبہ بندی کی کہ ننھو گوریا کے پاس ملک واپس آنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ جیسے ہی ننھو گوریا نے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، لیکن ریمانڈ کے دوران ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقلی کے دوران ننھو گوریا نے فرار کی کوشش کی تو پولیس مقابلے میں مارا گیا، لیکن لوگوں کو اس کی موت کا یقین نہیں آیا تو اس کی لاش عوام کو دکھائی گئی، اور چند دنوں میں عوام میں احساس تحفظ بیدار ہوا تو رفتہ رفتہ شہر کی رونقیں بحال ہو گئیں۔